بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شکر ہے مسلمان تو ہو. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شکر ہے مسلمان تو. وعدت للكافرين. وعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين مزوا من قبلكم وخلق الذين سبتوا من قبلكم لعلكم تتقون لكي تتقوا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
چونکہ جال جالی ہے، یہ جال حقیقی نہیں ہے، جال جالی ہے، اور اس وجہ سے دو مفعول ہے، جھوٹ ہے، اس لیے انداد کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو، سمجھو کہ اللہ کے شریک ہے۔ لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، لا تجعلوا اندادا مفعول اول ہے، کائنۃ للہ ثابتۃ للہ ہے، جال کو فعل قلب کو ہٹا دو اور جال جالی کو دو، اس کے بعد الانداد کائنۃ للہ، خدا کے بہت سے پارٹنر ہے، یہ کہاں سے تم نے بنا دیا؟ لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ حال کونکم عالمین بانہ لا ند لہ، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے خود بخود ان کو کہاں تھا، لیکن اگر تھوڑا سا لو تأملتم ادنا تأمل، معمولی سی تأمل اگر آپ کر لو گے تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی قسم کا اللہ کا کوئی ند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ عمرو بن نفیل نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے، بیضاوی شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں، بیضاوی کے حاشیے پر ہے، سمجھے میں لوگوں، فرمایا کہ ربا واحدا ام الف رب، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، ربا واحدا، رب واحد ام الف رب، یا ہزار رب، ادینو کس کی پیروی کروں، ادینو دانا یدینو سے، ادینو اذا تقسمت الامور، اذا تقسمت حاجاتی، جبکہ میرے حاجتیں الگ ہیں، بیٹے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، خوشی کی ضرورت ہے، جوانی کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ۔ اب تم نے یہ بتایا کہ یہ بیٹا دیتا ہے، یہ بیٹی دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ ہوائیں لاتا ہے، یہ طوفان لاتا ہے، یہ خوشی دیتا ہے، تو کس کے پہ ہیں، کس کے پیچھے، کس بت کے میں چلا جاؤں؟ اس طرح تم لوگ سارے کے سارے مسائل تقسیم کیا پیروں پہ، یہاں سندھ میں بھی یہی ہے، اللہ کو بھلا کر، سمجھیں، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، اس لیے لات و عزیٰ کو میں لات مارتا ہوں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں، كذلك يفعل الرجل البصير، عقل مند آدمی اسی طرح کرتا ہے، میرے پاس عقل ہے۔ یہ موحد الجاہلیت حضرت نے اس کو فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے نہ کوئی نبی اس کے پاس آیا، نہ آسمانی کتاب آئی، لیکن اپنے عقل سے کام لے لیا کہ شرک، اللہ کے ساتھ پارٹنر قائم کرنا، یہ کسی طریقے پر عقل مندی نہیں ہے۔ عقل جس کے پاس ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، سمجھے، ورنہ بے عقل تو کہے گا کہ 4 اور 4 7 ہو گئے، یا 4 اور 4 6 ہو گئے، اور اس طریقے پر وہ لوگ الٹ بھی تو چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ 4 اور 4 یہ بدہیات میں سے ہیں، 4 اور 4 8، یہ مسلمان بھی یہی جواب دے گا، 8 کافر بھی یہی دے گا، جن کے پاس عقل ہے، تو عقل سے آدمی کام لے لے تو بہت کچھ ہو سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا، توحید کو بیان کرنے کے بعد یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے آپ کی، یا ایھا الناس، چونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ قرآن میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، یا قوم قد نصحت لکم، تو یا قومی سے ہر ایک اپنی قوم کو پکارتا ہے، اور یہاں پر یا ایھا الناس، اس لیے پوری دنیا کو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پوری کائنات کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا، اس کے بعد کوئی ہے نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ وَاقِعِينَ فِي رَيْبٍ، اور اگر آپ کسی شک کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فی ظرفیت کے لیے ہے، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب ظاہر ہے کہ آپ کو مظروف بنایا جا رہا ہے اور ریب کو ظرف بنایا جا رہا ہے، اس قسم کی شک، اسی شک کے اندر آپ یہ ہے کہ واقع ہے اور گھرے ہوئی ہے، فی ریب مما، اس کتاب کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، نزلنا ہو جس کو ہم نے اتارا ہے علی عبدنا، اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر، تو فاتو بصورت من مثلہ، اس کے مثل کوئی ایک صورت لاؤ، من مثلہ فی الفصاحت والبلاغت والجزالت، فصاحت و بلاغت میں، چونکہ مثل میں نے آپ سے عرض کر دیا اشتراک الشیئین فی النوع، اشتراکی شیئین فی النوع، تو اس کتاب کے یہ اللہ آپ کو بھلا کرے نوع کی ہو، اور نو کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں، لہذا حقیقت جیسے قرآن پاک میں فصاحت و بلاغت بھی ہیں، اس قسم کے لے کر کے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں، یہ امر تعجیز کے لیے، فاتو بصورت ان کے جو امر ہے، امر تعجیز کے لیے، اظہار عجزہم، ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے، فاتو بصورت کائنۃ من مثلہ، اس کی مثل یہ ہے کہ کوئی اس کی مثل کوئی کتاب ہو اور اس سے کوئی ایک صورت لاؤ،
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے پارٹنروں کو اور اپنے شریکوں کو ان کو یہ کہ پکارو، من دون اللہ، من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین فی ان محمدا اختلقہ واخترعہ، اس کو محمد نے گھڑ لیا ہے تو گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ کر کے لاؤ نا، سمجھ رہے ہیں؟ گھڑ لیا تو تم بھی اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے، گھڑ کر کے لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فِي أَنَّ مُحَمَّدًا اخترعہ، محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے، یا اختلقہ، اس کو اپنے طرف سے بنایا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نہ کر سکے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرا کرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کے ایندھن لوگ ہیں، کفار ہیں، وَالْحِجَارَةُ، اور یہ کہ پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور اس کو کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے، کافر ہی اس میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں لے جا کر کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھائی آپ اگر خود جنتی بننا چاہیں تو اللہ آپ کو جہنم میں لے جا کر کے اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو یہ کافروں کے لیے ہو گیا مولانا۔ یہ مسئلہ یہاں پر یہ آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں توحید کے بعد رسالت اور یہ کہ کتاب اللہ، یعنی منزل علیہ اور منزل علیہ اور اللہ کو منزل، یا کتاب اور مکتوب الیہ، کتاب اور مکتوب الیہ، کتاب تو یہی ہے آپ کے سامنے، مکتوب الیہ محمد رسول اللہ، دونوں کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ علی عبدنا، عبدہ، عبدی، عبدنا، یہ مسلمانوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ عبدنا، سمجھے؟ عبدنا اور عبدی، عبدہ اضافت کے ساتھ یہ مسلمان، اور عباد لنا، یہ جو اضافت لام یہاں اضافت کے ساتھ نہیں ہے، عباد لنا بخت نصر الباہلی مراد ہے، اس لیے عبد اللہ، عباد اللہ، عباد لنا، اس کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بعثنا علیکم عباد لنا، بعثنا علیکم عباد لنا، تو وہ عباد سے کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ عباد لنا وہ بخت نصر الباہلی مراد ہے، سمجھے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ عباد اللہ اور عبد اللہ، عباد لنا، اس کا اطلاق وہ کافر پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ عام مطلق ہے اور یہ اخص مطلق ہے، اضافت کے ساتھ اخص مطلق ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت کائنۃ من مثلہ، کہ اس کے مثلو فی الفصاحت والبلاغت، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اپنے پارٹنروں کو بھی بلاؤ، سمجھے؟ یہ دونوں امر تعجیز کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر آپ فإن لم تفعلوا، اور اگر آپ فإن لم تفعلوا کا معنی فإن لم تأتوا بالکتاب، اگر ایسی کتاب نہ لا سکو، اگر نہ لاؤ تو فاتقوا النار التی، تو پھر ڈرا کرو اس آگ سے، التی وقودها، جس کے ایندھن الناس کفار ہے، جس کے ایندھن کفار ہے یا اسات مسلمین ہے، کفار ہے یا اسات المومنین، والحجارت، اور عام پتھر، یا وہ حجارت الاسنام والانداد، یا وہ پتھر جن کو معبود بنایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل کرے گا، کافروں کو، اور ان کے معبودوں کو بھی ذلیل کرے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، آپ اور جن کی آپ عبادت کرتے جن پتوں، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، یہ تمہارے معبود ہے جس کا حال دیکھو، سمجھ نہیں میں کہ کو فاتقوا النار التی وقودها الناس، اس آگ سے ڈرا کرو، التی وقودها الناس، جس کے فرماتے ہیں کہ ایندھن الناس کفار ہیں یا اسات مومنین ہیں، والحجارت، اور وہ پتھر جو تمہارے معبود بنے ہیں، الحجارت سے معرف باللام، خاص قسم کے پتھر جن کو وہ معبود بناتے تھے، فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے اس جہنم کی آگ کو تیار کیا گیا۔ مولانا خیال کر لینا، یہ جو یا ایھا الناس سے پہلے والا جہاں سے آپ نے پڑھا، وہ یا ایھا الناس اور طے شدہ ہے کہ الناس یعنی یشمل الفرق الثلاثہ، تینوں فرقوں کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مومنین خالصین اور کافرین خالصین، مجاہرین اور منافقین، پوری دنیا کو یا ایھا الناس شامل ہے۔ جب الناس وہاں شامل ہے سب کو، تو وقودها الناس، یہ جو الناس ہے یہ بھی وہی ہے، المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، لہذا دونوں میں عینیت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کافروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے، مسلمان نافرمان مسلمان، اسات مومنین، دو کے لیے۔ یہ مولانا عبید اللہ سندھی کی بات ہے، کمال کر دیا مولوی صاحب،
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ الناس پہلے والا تینوں کو شامل ہے، مومن اور کافر سب کو، منافق سب کو شامل ہے۔ یا ایھا الناس، چھوڑو بدماشی، اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ اور یہاں پر پھر الناس معرفہ کا معرفہ کے ساتھ اعادہ ہو گیا، تو اس لیے یہ الناس بھی سب کو شامل ہوگا، مومن اور کافر کو۔ تو اس لیے مومنین اسات مومنین وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے، عدل اللہ کا یہی ہے، باقی اللہ فضل کرے کسی پر۔ ہم منڈیا، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یا یہ ہوگا کہ کفار کا جہنم الگ ہے اور اسات مومنی کا جہنم الگ ہے، اور مومن جن کے دل میں ایمان ہے نا، تو وہ اپنی سزا بھگت کر کے آخر میں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جب اسات مومنی جب جہنم میں گئے اور جہنم کے جس حصے میں گئے وہ سارے کے سارے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں گئے، تو اب وہ جہنم کس قسم کا؟ اس لیے وہ جہنم ختم ہو جائے گا۔ وہ جہنم جو اسات مومنین کے لیے تھا، وہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات یہ تھی، اور لوگوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا، ہمارے لوگوں نے۔ میرے دادا استاد ہے عبداللہ الحرری 107 سال، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جب میرے دادا بن گئے، میں شیخ محمد عوامہ سے میں نے اجازت لی، تو ان کے استاد ہے شیخ عوامہ کی، میرے استاد کے استاد ہے، سمجھے؟ اور ابھی 100 سال کے بعد پھر بھی شادی کی اس نے، سمجھتا ہے؟ تو ان کی کتابیں میرے پاس 500-600 صفحات میں صریح البیان فی من خالف القرآن۔ حضرت اقدس کو وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس کو کافر قرار دینا علیاذ باللہ، اختلاف کس سے نہیں ہے؟ اختلاف تو اللہ کو اگر بخاری سے بھی ہے، ترمذی سے بھی ہے، نسائی سے، ابو داؤد، ابن ماجہ سے، تفردات ہر ایک کے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ جو کفار یعنی نار الکفار اور جہنم الکفار، کفار کا جو جہنم ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا، باقی مسئلہ رہ گیا نار اسات المومنین، مومن کی جو اسات ہے، تو اسات المومنین اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخر وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ جائیں گے جب جنت میں اسات مومنین، وہ جہنم کس کام کا؟ تو فناء نار جہنم، وہ جہنم التی للاسات ہے، لاسات المومنین، اسات مومنین کے لیے، یہ زبردست اس کی وہ ہے توجیہ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولانا؟ یہ جو آپ کی عقیدت الطحاوی ہے، اس پر ایک حاشیہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ان کا ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ شائع کیا میرے برادر مکرم مفتی احتشام القاسی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نہ لا سکو، فَإِن لَمْ تَأْتُوا، اگر نہ لاؤ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، اس کا امکان بھی ہے نہیں، کہتے ہیں لن تفعلوا، کبھی بھی نہیں لاؤ گے، یہ جملہ معترض ہے درمیان میں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا شرط، اور اللہ پر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرا کرو اس آگ سے، ڈرا کرو اللہ آپ کو بھلا کرے اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا، جس کا یہ کہ ایندھن الناس کفار ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کفار اور اسات مومنین، والحجارۃ وہ پتھر جو تمہارے معبود بنے ہوئے ان کو تمہارے سامنے، اور یہ جملہ استینافی آگے اعدت للکافرین، اعدت میں ہی یہ ضمیر ہے۔ اب مسئلہ ہے یہاں پر لن تفعلوا، خیال کر لینا لن تاکید کے لیے صرف ہے، سمجھ شریف میں ہے کیا؟ لن تاکید کے لیے ہے، باقی لن کے اندر ابدیت جو سمجھ میں آتی ہے وہ قرائن خارجیہ سے۔ لن کا اصل وضع آپ نے پڑھا ہے شرح میں تعامل کے اندر، لن اصل میں لا ان، بولو لن اصل میں کیا ہے؟ لا ان ہے، سمجھے؟ تو یہ ان کے حمزے کو حذف کر دیا، اب ہو گیا لان، اجتماع ساکنین سے پہلے حرف اس کو ساکن کو آپ نے گرا دیا، لہذا ہو گیا لن۔ یہ لن یہ ابدیت کے لیے نہیں ہے، سمجھے؟ ابدیت کے لیے نہیں، اس کا وزن تاکید، اس کا وضع جو ہے نا تاکید نفی کے لیے۔ یہ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ نے وزارت تعلیم کے دوران، شیعوں کا مذہب اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے گا نہیں، یعنی باری تعالیٰ کی جو رویت ہے وہ آخرت میں نہیں ہوگی۔ اب دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، ہم چاروں کی چاروں، تو شیعہ نے کہا کہ جی ہم اللہ کی رویت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ جو تفسیر مرتب کر رہے تھے دیوبندیوں کی طرف سے، میں ہوتا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ اس تفسیر میں لکھ دیں کہ اللہ کی رویت ہوگی، ہم شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور لن ترانی
لن جو آ گیا ہے یہ لن ابدیت کے لیے آتا ہے. اب ہمانا ہوگا کہ لن ترانی ابداً ابداً، آپ کبھی بھی مجھے نہیں دیکھو گے. سواء کان فی الدنیا اور فی الآخرت، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو بریلوی حضرت علامہ ارشد صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ لن ترانی کہا کہ لن ارا تو نہیں کہا. اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، یہ تو نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. لن ارا نہیں ہے، لن ترانی. تو شیعہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکیں گے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، تو تیری شکل پھر دیکھیے گی. جب موسیٰ سے نفی ہوگی تو آپ سے بطریقہ اولا ہی نفی ہے. آئے مثلا. اور لن ابدیت کے لیے آئے سمجھ، لن آتا ہے ابدیت کے لیے، لہذا ابداً ابدا. تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، زبردست بات، آپ ماشاءاللہ حقیقت کو ظاہر کر رہے، چھپا نہیں رہے. یہ پکی بات ہے کہ آپ نہیں دیکھیں گے اور کافر بھی نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. آپ صحیح کہہ رہے، آپ نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے. لیکن اس نے کہا یہ تو مذاق کیا، لیکن لن ابدیت کے لیے. تو میں نے کہا لن ابدیت کے لیے نہیں ہے. آپ کے شیخ محمد علی افغانی، یہ داڑھی منڈا ہے مولوی صاحب، یہ داڑھی منڈا ہے. اس کی مقدمات فی الصرف ہے، مقدمات فی النحو بھی ہے، اور مقدمات فی علم المنطق بھی ہے، اور الحاشیہ تہذیب پر اس کا حاشیہ بھی ہے، اور المدرس الافضل 8 جلدوں میں مطول کی شرح ہے. اتنا قابل آدمی ہے، لمبا تھڑنگا سا اور داڑھی منڈا ہے، کلین شیو ہے. اتنا قابل ہے. وہ قابل ہو یا نہ ہو، میں غبی ہوں چونکہ میں نے مطول پڑھا ہے. اللہ کی فضل سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مطول کیا ہے. تو میں نے تو 10-12 شرح، کوئی بھی اصل بات کر بھی نہیں رہا، کوئی بھی اصل بات نہیں. تو یہ شیعہ جب میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں نے سمجھا واہ، کتاب یہ سمجھ چکا. اور ان کا حاشیہ مختصر پر بھی ہے، بڑا قابل آدمی ہے. یہ جامع فیضیہ کم کے، تو انہوں نے لکھا ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ اپنے استاد، یہ بوڑھا ہے شفاء اللہ نجفی، یہ ان کے جو مدرسہ اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر، اسلام آباد میں وزارت تعلیم کے دفتر کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مدرسہ ہے، اربوں روپے کے، ایسی جگہ پر ہے وہ. تو یہ محسن علی نجفی، یہ بھی وہیں پر. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کے استاد نے لکھا ہے کہ لن تاکید کے لیے، سمجھے، تاکید نفی کے لیے، ابدیت کے لیے نہیں ہے. اور اس پر پھر میں نے کہا کہ لو کانت لن للتعبید، اگر یہ کہ لن تعبید کے لیے ہوتا تو لما ذکر ابد بعدہا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ابد ذکر، لن یتمنوا ابدا، بولو لن یتمنوا ابدا. لو کانت التعبید فی لن، اگر لن کے اندر تعبید ہوتی تو پھر لما ذکر ابدا بعدہا، اس کے بعد ابدوں کو ذکر نہ کیا جاتا. لیکن تالی باطل فالمقدم مثلہ. آئے مسئلہ سمجھ. حالانکہ اس کا جواب وہ اس کو توڑ سکتے تھے، لیکن واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر کی کبھی رہنمائی نہیں کر سکتا. اس کو توڑ سکتے تھے وہ آسانی سے، لیکن میرے رب نے مجھے بچا دیا. وہ یہ کہہ سکتا کہ ابداً جو ہے نا یہ تجرید ہے، اور تجرید میں ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسراء تو خود رات کو چلانے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد لیلن جو آیا یہ تجرید ہے، لیلن جو آیا وہ تجرید ہے. لیکن بہرحال نحویوں کا مذہب یہی ہے، جمہور کا مذہب، کہ لن ابدیت کے لیے نہیں ہے، تاکید نفی کے لیے. اب قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ لن تقبل توبتہم، کافروں کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، تو آپ کہیں گے اس کا معنی ابداً ابدا. اور اگر ابد کے لیے نہیں ہے تو پھر قبول ہوگی. تو ہم جواب یہ کہیں گے کہ اس کے علاوہ اور دلائل ہے کہ کافر کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. اس لن سے ہٹ کر کے دلائل خارجیہ بھی موجود ہے. بات صرف لفظ لن کی ہو رہی ہے. آئے مسئلہ سمجھ. لا فنی باتیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتی ہیں. اللہ کے لیے خیال کرو. فنی باتیں جو ہوتی ہیں نا ذلیل کر کے. حضرت اقدس یہ مولانا بدیع الدین شاہ راشدی اہل حدیث عالم تھے. حضرت جی سے ہماری ملاقات تھی. دنیا کا ذہین انسان تھا، بہت ذہین آدمی تھا. اور یہ جو 80-81 کا جو فتنہ ہوا، حرم شریف جو بند ہوا، اور وہ لوگ اچھے لوگ تھے لیکن اندر داخل ہو گئے تاکہ حکومت پر پریشر ڈالیں، اور ہتھیار لے گئے تھے حرم میں، مسجد حرام میں. اور اس پر کئی دن لڑائی ہوئی، اور یہ کہ مسجد بند ہو گئی، طواف بند ہو گیا. تو پھر پاکستانی فوج کو اللہ جزائے خیر دے کہ پاکستانی فوج یہاں سے گئی. مرحوم ضیاء الحق کا وہ دور اقتدار تھا، ہمیں یاد ہے.
تو اب اگر بمباری کریں گے تو مسجد حرام کے اندر یہ کیا، اور گولی چلائیں گے مسجد حرام کے اندر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ خون بہانا۔ ومن دخلہ کان آمنا، ویسے بھی حضرات کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستانی فوج کو اللہ جزائے خیر دیں، یہ حضرات گئے تو انہوں نے کیا کر دیا کہ پورے حرم کے اندر پانی چھوڑ دی، حرم کے اندر انہوں نے پانی چھوڑا، اور پانی چھوڑنے کے بعد حرم جب یہ ہے کہ مسجد حرام پانی سے بھر گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس میں کرنٹ چھوڑا، بجلی کے کرنٹ اس میں چھوڑا، اور کرنٹ میں وہ پانی ہی کو کرنٹ، تو اس پر وہ لوگ مارے گئے، خون بہانے اس طریقے پر وہ مارے گئے اور گرفتار ہو گئے۔ عقل بھی بڑی بات ہے، مجھے خوب یاد ہے وہ زمانے میں کہ 80-81 کی جو بات ہے، اس طریقے پر حرم پر جو، تو یہ پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی اس میں تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن بے عقلی ان سے ہو گئی کہ ان لوگوں نے کہ ہم حکومت کو مجبور کریں گے، اور حکومت پھر یہ ہے کہ اس طریقے پر مجبور ہو کر کے وہ سلسلہ تاکہ اسلامی قانون نافذ کریں۔ بے حیائی تو وہاں بھی بہت ہیں، سمجھے۔ پیر صاحب بڑا تیز آدمی تھا، بہت تیز تھا، ہمارے اکابرین کو اس طرح چیلنج دیتا تھا، بڑے بڑے علماء کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، ہم نے حضرت جی کو دیکھا تھا، سمجھے۔ اور وہ جو امین و کڑوی کا جو مناظرہ ہوا وہ بھی کوئی ایسا مناظرہ نہیں ہے، سمجھے۔ اس زمانے میں تو پیر صاحب بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، بہرا بھی ہو گیا تھا۔ پیر صاحب جس زمانے میں اس کا عروج تھا کہ ہمارے بزرگ بھی ان سے ڈرتے تھے، چونکہ حنفیہ سے پڑھا ہے، تو حضرت اقدس مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے لایا، جو کہ دیوبند میں معین المدرسین تھے، معین المدرسین، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے منتقل ہو گیا یہاں، اس میں خیر المدارس کے اندر حضرت جی پھر استاد الحدیث یعنی شیخ الحدیث بنے، بہت بڑے عالم تھے، منطق و معقولات کے ماہر تھے۔ تو حضرت جی کو پھر لوگوں نے مجبور ہو کر کے پیر صاحب کے سامنے لایا، اور جب وہ حضرت جی آگے تو سکھر میں ان کا جلسہ ہو رہا تھا، تو پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ شریف آ گیا تو بھاگ گیا، تو لوگوں نے پیر صاحب کو کہا کہ ہمیں ذلیل نہ کرو، اہل حدیث غیر مقلدین نے کہا کیوں ذلیل کر کے بھاگتے کیوں ہو؟ تو پیر صاحب نے عجیب بات کہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی نے فرمایا، پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کسی انسان کے سامنے کھڑا کرو تو کرو، یہ منطق و معقولات کا اتنا ماہر آدمی ہے کہ یہ مجھے بیوقوف بنا کر کے، یہ بھیڑیا ہے، یہ مجھے 5 منٹ میں کھائے گا، یہ اتنا فنی عالم ہے کہ یہ اپنے فن کے اندر مجھے کھا جائے گا۔ خیر بعض باتیں ہوتی انسان چلائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، النار معرفہ ہے، موصوف ہے، اور التی اللہ کو بھلا کرے اس کے لیے صفت ہے، اس موصول، وقود یہ واو اصل کلمہ، واو عاطفہ نہیں ہے، یہ مبتدا بنے گا، الناس والحجارۃ اس کے لیے خبر ہے، پھر یہ پورا جملہ موصول صلہ موصول، یہ صفت ہے النار کے لیے۔ یہاں اس میں اللہ کو بھلا کرے کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر النار ہے، اور سورہ تحریم کے اندر نارن ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وہاں نارن نکرہ ہے، یہاں پر معرفہ ہے، سمجھ رہی ہے کیا؟ تو آپ یہ کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، جب سورہ تحریم کا نزول ہوا نارن، تو اس وقت نار کی صفات کا علم نہیں تھا، مخاطبین اور سامعین اور صحابہ کو ان کو اس کا علم نہیں تھا، اس کے صفات کا، اور جب یہ کہ نار کے صفات آگے معروف ہو گیا تو اس کے بعد سورۃ بقرہ تو مدنی ہے، یہ مدنی ہے، اس لیے اب اس کی حیثیت معرفہ کی ہو گئی، اس نار کی پوری حقیقت اور اس کے صفات جب سامنے آ گئے تو اس وجہ سے النار یہاں پر معرفہ ذکر کر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایک بات آپ کی گزارش کے لیے ہے، ان یہ بھی مضارع کو جزم دیتا ہے، اور لم یہ بھی مضارع کو جزم دیتا ہے، تو اب ان لم تفعلوا، یہ تفعلون کا جو نون اعرابی یہ گرا ہے، اس کو لم نے جزم دیا ہے یا ان نے جزم دیا ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، لم نے جزم دیا ہے، اور ان اب یہ ماضی منفی کو، چونکہ لم جب داخل ہوتا ہے مضارع پر تو ماضی منفی بن جاتا ہے، تو اس ماضی منفی کو اب مستقبل کے معنی میں ان کا مجموعہ کے اندر عمل ہے، ان لم تفعلوا مجموعہ کو، یعنی ان کلمۃ ان جعلت لم تفعلوا فی معنی المستقبل، مستقبل کے معنی میں اس کو مستقبل نہیں کہنا، مستقبل کے معنی میں کر دیا۔ وعدت للکافرین، اس کے بعد مولانا ربط التقابل ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، ربط التقابل ہے کہ تقابل اور تضاد، یہ بھی اس کا بھی ربط ہے۔ وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ، ہم اپنے دوستوں کے، ہم اللہ کا بھلا کریے کہ دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے سیف الدولہ کی،
سیف الدولہ جو ہے نا اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہم نے دشمنوں سے معلوم کیا ہے۔ معلوم وہ دشمن کس کو کہتے؟ دشمن اس کو کہتے مار کر کے دھوپ پہ پھینکے، اور دوست اس کو کہتے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مارنے کے بعد اگر غصہ بھی ہو جائے سایہ کے اندر آدمی کو پھینکے، مارنے کے بعد اس کی لاش کو سایہ کے اندر پھینکتا، اتنی دوستی بھی ہے۔ تو دوستوں کے دشمن کی پہچان دوست ہے، دوست کی پہچان دشمن سے ہوتی ہے، سمجھے؟ یہ بھی ایک قسم کے ازداد ہیں، ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب اعدت للکافرین کا کتاب کو نہ ماننے والوں کا حشر یہ تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب وبشر الذین آمنوا، وبشر الذین آمنوا بہذا الکتاب، جو اس کتاب پر اور نبی پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو الذین آمنوا بکتاب اللہ وبرسلہ، اللہ اور رسولوں پر ایمان لانے والے، وعملوا الصالحات، جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، مولانا عمل صالح کہتے ہیں ما حسنہ الشرع، اور عمل سیئ اس کو کہتے ہیں ما قبحہ الشرع۔ عمل صالح ما حسنہ الشرع، شریعت اس کو پسندیدہ قرار دے دے، آپ کے پسندیدہ سے نہیں ہوگا، سمجھے؟ کیا کہتے ہیں ولید نے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 8 رکعت فجر کی صبح کو پڑھایا صحابہ کو، شراب کی پیتی، آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، هل ازیدکم علی ذلک، اور بھی پڑھا دوں، صبح کی فجر کی 8 رکعتیں پڑھا دی، هل ازیدکم علی ذلک، اس سے زیادہ؟ تو ظاہر ہے کہ یہ نماز اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا عمل صالح نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ان کو خوشخبری سنا دی، بأن لهم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها من تحت اشجارها، ان کے درختوں کے نیچے انہار اور نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها، جب یہ کہ ان باغات سے جب ان کو کھلایا جائے گا، کلما رزقوا منها رزقا من ثمرۃ، رزقا حال کونہ من ثمرۃ، جب ان باغات سے ان کو کھلایا جائے گا، فرماتے ہیں کہ جب ان باغات سے کھلایا جائے گا، رزق کھلایا جائے گا ان کو، رزق درحال کہ وہ رزق کس چیز کا ہوگا؟ پھل کا ہوگا، تو قالوا، یہ کہیں گے، یقولون کے معنی میں یہ کہیں گے ھذا الذی رزقناہ من قبل، ارے یہ وہ تو آم ہے، ارے یہ وہ مالٹے ہے، یا رزقناہ من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں کھلایا جاتا تھا، فی دنیا من قبل ھذا۔ اب دیکھیے ٹھیک 9 بجا ان کو جب کھلایا گیا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقناہ من قبل اے فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ارے یہ مالٹا تو ہم نے کھایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس طرح نہ کرو، پہلے کھا کر کے دیکھ لو، اللون واحد لیکن کیا ہے، وذائقۃ، ذائقہ الگ ہوگا، لون تو الگ ہوگا۔ تو ایک یہ کہ من قبل کا معنی ہے من قبل ھذا، ابھی 9 بجے ہم جنت کے اندر ہے اور ہمیں مالٹا کھلایا جا رہا، ارے یہ مالٹا تو وہی ہے یار، کراچی میں کھاتے تھے، یہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، رنگ مگورا خوندے ہو گورا، بولو رنگ مگورا خوندے ہو گورا۔ تو جب چکیں گے دیکھیں گے اللہ، شکل تو وہی ہے لیکن چیز کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک ہی ہے من قبل کا معنی، من قبل ھذا فی الدنیا۔ دوسرا قالوا ھذا الذی، جب ان کو رزق کھلایا جائے گا تو قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ رزق الذی رزقناہ من قبل، جو اس سے پہلے یہ کہ ہمیں کھلایا جاتا تھا، وہ 8 بجے جب ہمیں کھلایا گیا، 8 بجے اللہ نے جنت میں، اب من قبل کا معنی فی الجنت، جنت میں ٹھیک 8 بجے انہوں نے کیا کھایا؟ مالٹا کھایا، مالٹا کھایا جنت میں 8 بجے، اس کے بعد 9 بجے پھر مالٹا، ارے یہ مالٹا ابھی 8 بجے کھایا یار، کل جدید لذیذ، یہ تو کھا چکے، کوئی اور چیز رہا ہے نا، سمجھے؟ فرمائیں گے کہ نہیں، اب یہ 9 بجے میں جب 8 بجے والا مالٹا الگ تھا اور یہ 9 بجے والا مالٹا ان کو مالٹا لگ رہا ہے، لیکن کھائیں گے اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا۔ دونوں من قبلوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دونوں من قبلوں میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ خیال کر لینا مولانا۔ قالوا کہیں گے، قالوا یقولون ھذا الذی رزقناہ من قبل، یہ وہی رزق ہے کہ جو اس سے پہلے، قالوا کہیں گے اس حال میں، وقد اتوا بھذا الرزق، وقد اتیوا بہ، یہ رزق ان کو دیا جائے گا، حال یہ ہے کہ ان کو یہ رزق دیا جائے گا متشابہن، ہم شکل صورت میں، حال یہ ہے کہ قالوا، یہ کہیں گے کس حال میں کہیں گے؟ قالوا وقد اتوا بھذا الرزق، جب یہ رزقوں کو دیا جائے گا، در حال ہے کہ یہ رزق دیا جائے گا متشابہن، ہم شکل صورت میں، مشابہ صورت میں، وہی ہے نا، پہلے والا مالٹا، دوسرا مالٹا، تیسرا مالٹا، شکل تو ایک ہوگا، اللون واحد وذائقۃ مختلفۃ، ذائقہ مختلف ہوگا، سمجھے میں لوگوں؟ یہی تو ہے۔
وقد اتوا بهذا الرزق متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور انہی کے لیے ان باغات کے اندر ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں ہوں گے، حیض سے اور نفاس سے پاک۔ حیض و نفاس سے یہ کہ حیض نفاس بھی نہیں، تو یہاں کبھی تو مست ہے وہ پست ہے، اور کبھی وہ مست ہے تو پست ہے، وہاں دونوں کے دونوں مست اور چست اور زبردست، بولو مرد اور عورت دونوں کے دونوں، سمجھے، بیویاں ہوں گے۔ جنات کے لیے حور ہوں گے جنات میں سے، اور انسانوں کے لیے حور ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انسانوں کی جیسے، سمجھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ جنت میں یہ نہیں کہنا فیہا کہ مرجع ازواج بیویوں کو بناؤ کہ بیویوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ہاں خیال کر لینا، یہ جنت کی طرف رہے کہ ہمیشہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جنت میں رہیں گے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات مفعول اول موصول صلہ مل کر کے مفعول اول بشر کے لیے، ان لهم جنات تجری، لهم ثابتات کائنات حاصل خبر، جنات موصوف تجری من تحت الانہار، یہ جملہ اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کی صفت ہے۔ اور پھر یہ پورا جملہ بتاویل مصدر انک ہے، یہ مفعول ثانی بشر کا، بشر کے مفعول ثانی پر با بھی داخل ہوتا ہے اور با کو حذف بھی کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، سمجھے، یہی حال ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ وَسَمِّتُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، سما یسمی تسمیت میں بھی ہوتا ہے، بشر ہے یبشرو کے اندر بھی، اور بشارت اس خوشخبری کو کہتے ہیں جیسے آپ سنو تو چہرہ آپ کا کھل جائے۔ بشرہ، یہ جو آپ کا بشرہ ہے نا، ایسی خوشخبری، یہ کو میں رنگ کا کالا ہوں، لیکن آپ لوگ مجھے ابھی کہہ دیں کہ کسی نے آپ کے لیے کروڑ دیا تو میں کالا پن میرا تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، میں سفید بن جاؤں گا، سمجھ رہی میں؟ تو بشارت وہ خوشخبری ہے کہ جس کا اثر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے بشرہ میں ظاہر ہو جائے، جس کا اثر خوشخبری کا تیرے چہرے پر ظاہر ہو جائے، ورنہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو پتہ چلتا۔ لبے خشکم دلالت میں کند برحالت زارم چرامن خرد مندام بلبارم شکایتا، میرے ہونٹ بھی کبھی بتاتے کہ میں کسی کا عاشق ہوں، یار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان آدمی عاشق کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کے چہرے سے معشوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ معشوق اللہ کو ہنستا رہتا ہے، ہنستی رہتی ہے، عاشق جلا رہتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھے، گلاب کے پھول تو ہنستے رہتے ہیں، روتا تو بلبل ہے غریب۔ معشوقوں کا کیا مزہ ہے عاشقوں سے پوچھیو، پھول گل کا کیا مزہ ہے بلبلوں سے پوچھیو، سمجھتا ہے، معشوقوں کا کیا مزہ ہے، سمجھے بھائی، عاشقوں سے پوچھیو کہ معشوق کا کیا مزہ ہے، پھول گل کا کیا مزہ ہے، سمجھے، گلاب کے پھول کو کیا پتہ ہے، بلبلوں سے پوچھیو، بلبل سے کہ وہ چہچہاتے، اور پھر یہ کہ جس زمانے کے اندر پھول خشک ہو جاتے کوئٹہ موئٹہ کے اندر تو بلبل تو روتے ہیں۔ ان لهم جنات تجری من تحت اشجارها، مولانا آپ نے دیکھا ہوگا باغ ہوتا ہے ایسے کچھ اور اس کے ساتھ نہری چلتی ہو تو کیا مزہ ہوتا ہے، تجری من تحت اشجارها الانہار۔ ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ بعض علاقوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے، خیال کر لینا، یہ آپ تپائی دیکھ رہے ہیں، زمین اتنی اونچی ہے، نیچے سے نہر جا رہی ہے اور اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، درخت لگے ہوئی ہے، اور خود بخود وہ نمی لیتے ہیں اور تری لیتے ہیں درخت اس سے۔ ایک تو یہ کہ یہ درخت لگے ہوئے اور یہاں سے نہر جا رہی ہے، یہ بھی تحتہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں یہاں، اور زمین کے اللہ کو بلا کر نیچے 3-4 فٹ کے نیچے یہ ہے کہ وہ کیا ہے، پانی ہے، اور اسی سے درخت یہ ہے کہ پانی کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے سیراب کرتا ہے، زمین کے اندر تھوڑی سی نمی ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بڑے بڑے پل آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس پل سے خدا پاک اس کو چیر کر کے آپ نہیں کر سکتے، اس سے دانہ نکلتا ہے اور وہ دانہ درخت بن جاتا ہے، پل ہے سیمنٹ ہے، مکانات ہے سیمنٹ ہے، لیکن وہ کہاں سے اللہ کو بلا کرے اندر کوئی مٹی ہوگی دور، وہاں سے نمی کو کھینچ کر کے یہ درخت روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اس دنیا کے لوگ ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے دنیا میں، تجری من تحت۔ اب اگلے والے کو سمجھنا، کلما رزقوا منہا، ایک مسئلہ آپ کے لیے آسان ہے، منہا یہ مبدل منہ ہے اور من ثمرۃ یہ بدل ہے، یہ سب سے آسان ہے، میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ میں نے عام ترجمہ والا کیا۔ ابھی کلما رزقوا منہا، درختوں سے جب ان کو کھلایا جائے گا، درخت من ثمرۃ یہ کہ پھل اور درخت میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ دونوں کے دونوں یہ بدل اشتمال ہے۔ سلب زید، زید چھینا گیا، زید ارے زید نہیں، ثوبہ اس کا کپڑا،
سمجھے؟ لباس اور ملبوس دونوں کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کرے، لابس، ان دونوں کے درمیان میں کی تعلق ہے، یہ بدل استعمال۔ کلما رزقوا منہا، جب فرماتے ہیں کہ کھلایا جائے گا ان درختوں سے پھل، سمجھے بھائی؟ اب آپ یہ کر دو، مبدل منوں کو ہٹا دو، بدل مبدل منوں کا معنی ایک ہوتا ہے، کلما رزقوا من ثمرۃ، منہا کو ہٹا دے، کلما رزقوا من ثمرۃ، جب پھلوں کو کھلایا جائے گا، رزقا رزق، تو قالوا یقولون، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقناہ من قبل، یہ ھذا مبتدا بنے گا، الذی رزقناہ، الذی کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے، رزقناہ من قبل، من قبل کی دو صورتیں آپ کو بتائیں، وقد اتوا بھذا الرزق متشابہا، یہ رزقوں کو دیا جائے گا اس حال میں کہ تشابہ کی حالت میں، ہم شکل صورت میں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شکل ہر گھنٹے بعد گھنٹے والا آدھا گھنٹے کے بعد شکل ایک ہی ہوگا۔ وقد اتوا بھذا الرزق متشابہا، اب اتوا بھی واو نائب فاعل ہے اور بھی یہ مفعول بھی ہے، متشابہا بھی سے حال ہے، متشابہا بھی سے اللہ کا بھلا کر حال ہے، اور یہ حال بنے گا کالو کی ضمیر سے، کلما چونکہ مستقبل کے معنی میں کر دے گا جملہ کو، کلما رزقوا کا معنی کلما یرزقون منہا، کلما یرزقون منہا، جب ان کو کھلایا جائے گا منہا ان باغات سے، فرماتے کہ من ثمرۃ پھل، رزقا رزق کھلایا جائے، قالوا یقولون ھذا الذی رزقناہ من قبل، تو الذی رزقناہ من قبل، من قبل رزقنا کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ صلہ یہ خبر بن جائیں گے، ھذا کے لیے کالو کے لیے مقول بنیں گے، اور قال کا جو واو ہے یہ واو ذوالحال ہے، وقد قالوا، یہ کہیں گے اس حال میں کہیں گے، وقد اتوا بہ، یہاں قد آپ نکالیں گے، ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، شعر جامی میں آپ نے پڑھا، ولا بد من قد ماضی جب بنے گا تو، لیکن کوفیوں کے ہاں قد کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ہم صوفی ہیں، ہم کوفی ہیں، ہمارے ہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے قد نکالنے کی، مثلا بصریوں کا عذاب آپ پر مسلط ہو گیا، اس میں آپ قد نکالیں گے، اڑے منڈیا تسی ہو یا کسی اور علاقے وچوں، میں نے عرض کیا کہ بصریین کے مسلک کے مطابق قد ضروری ہے، ہم لوگ قد کے قائل نہیں ہیں، ولا بد من، یہ جو تعالی جو آپ کی کتابوں میں آتا ہے یہ ہمیشہ حال بنتا ہے، حالانکہ قد نہیں ہے، لفظ تعالی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، سمجھے؟ ہاں ملنگو، کہیں تو ایک جملہ ہوتا ہے معطوف ہوتا ہے، لیکن کبھی درمیان میں سمجھے کیا ہے، کہتے ہیں کہ ربنا اللہ تعالی، سمجھے؟ ربنا اللہ تعالی، تو یہ جو تعالی یہ حال بنے، ادھر تو کوئی قد نہیں ہوتا، تعالی و تعالی یا تعالی، یہ ہمارے بصریوں کے مسلک کے مطابق کوئی ضرور نہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی یہ کہ ان کو ان باغات سے کھلایا جائے گا، من ثمرۃ پھل، اب من ثمرۃ میں نے عرض کیا کہ اس کو بدل استعمال بنا دو، رزقا مفعول بھی، یقولون قالوا یقولون کے معنی میں کلما نے کر دیا، یقولون ھذا الذی رزقناہ من قبل وقد اتوا بہ متشابہا، یہ متشابہ بھی ضمیر سے چونکہ حقیقت میں مفعول حال بنے گا، یہ جملہ یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کالو کی ضمیر سے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور انہی کے لیے ان باغات کے اندر ازواج مطہرۃ من الحیض والنفاس والسعال والزکام، سعال زکام ہر چیز سے بالکل بیماریوں سے بھی پاک، یہ لہم ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ یا ثابتات کائنات حاصلات موجودات، خبر مقدم بنے گا، فیہا اسی کے ساتھ متعلق ہوگا ثابتتوں کے ساتھ، اور ازواج مطہرۃ مبتدا مؤخر ہے، وہم خالدون فیہا، یہ فیہا خالدون کے ساتھ متعلق ہے، وہم خالدون فیہا، اس کے بعد مسئلہ مولانا، اب یہ بات تھی کہ وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے اس قرآن میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، تو فاتو بصورت من مثلی، اس کی کوئی ایک مثل ایک صورت فصاحت و بلاغت میں پیش کر دو، یہ میں نے عرض کیا تھا امر تعجیز کے لیے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ربط ہو گیا وبشر الذین آمنوا، یہ ربط تقابل، اعدت للکافرین کے بعد اب مومنین کا ذکر کر دیا، وبشر الذین آمنوا، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کیا وبشر الذین آمنوا بذلک الکتاب، وبشر الذین آمنوا بذلک الکتاب وبالرسول، رسول پر جو ایمان لانے والے، اب یہ ہے، اب اشکال ہو گیا، لو کان ھذا الکتاب من عند اللہ، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو پھر یہ کہ لما ذکر فی البعوضۃ، اس کے اندر مچھر کا ذکر نہ ہوتا، اور ایسے کبھی مچھر خنزیر گدھے اس کا تذکرہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور کیا ہے مکڑی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، سمجھتا ہے؟
اللہ اکبر. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت اضعف البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کاش کہ تمہیں شرک کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو پھر یہ کہ لما اشرکوا لو کانوا یعلمون لما اشرکوا، اگر پتہ ہوتا تو شرک نہ کرتے. آپ کو بتاؤں اے منڈیا، یہ چھت جب موجود ہے، اس چھت کے نیچے ہوئی ہے، پھر کسی اور چھت کی ضرورت ہے؟ ارے الو کے بیٹے بولو. مکڑی کو آپ نے دیکھا ہے، اس سوراخ سے نیچے آئے گا، پھر جائے گا اور اس کے پیچھے سے ایک تار نکلے گا، اس سے وہ اپنے لیے گھر بنا لیتی ہے اور چھت بنا لیتی ہے. وہ کتے کے بچے جب وہ اوپر والی چھت مضبوط ہے تو یہ چھت کیا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آئے مسئلہ سمجھ میں؟ تو معنی یہ ہے جب اللہ موجود ہے تو مشرک، تو پھر ان قبروں کو پوجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تک سبحان اللہ نہ کہو، آگے مزہ آئے گا آپ کو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے مشرک، جب اللہ کی توحید کی چھت موجود ہے تو پھر مکڑی کی طرح بغیرت تو نیچے جا کر کے قبر والوں کا سہارا لیتا ہے. تو اس لیے ہندو کہتے ہیں کہ ہم تم سے 1000 مرتبہ اچھے ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ ہم بت کو پوجتے ہیں، بت ہمارے سامنے کھڑا ہے. تم جن قبروں کو پوجتے وہ زمین میں پڑے ہیں، اور ول کھڑا خیر من الپڑا. بولو ول کھڑا خیر من الپڑا. ہمارا معبود کھڑا ہے، تمہارے والے زمین میں پڑا ہے. ول کھڑا خیر من الپڑا. آپ اس ہندو کو کیا جواب دیں گے؟ الو کے بیٹے کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ ایک یہ ہے جب اللہ کی توحید کی چھت موجود ہے تو مکڑی کی طرف نیچے چھت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک. دوسرا مسئلہ یہ، ہوا آ گئی تو کیا ہوا اس چھت کو اڑا دے گا، یا نیچے سے ہوا آ گئی تو وہ مکڑی کی چھت اڑے گا ہواؤں سے، یا یہ چھت اڑے گا؟ بولو. مکڑی کا اڑے گا. اس لیے دلائل توحید آ جائیں گے، مشرک کے دلائل اڑ جائیں گے، لیکن توحید کے دلائل وہ چھت اپنی جگہ پر ہے. آئے مسئلہ میں؟ ہاڑے چھوکرا کچھ پہلے پڑھ. تیسرا مسئلہ یہ کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ جو اس کے مکڑی کا جو جال ہوتا ہے، اس جال کے اندر کوئی شیر پھنسا ہے، کوئی چیتا پھنسا ہے، کوئی پہلوان اس میں پھنسا ہے، لیکن مکھیاں آپ نے دیکھا ہوگا پھنسی ہوتی. قسم اٹھاؤ کس نے دیکھا؟ میں نے خود دیکھا. مکھیاں اس میں جا کر کے پھنس جاتی. شیر کبھی نہیں پھنسے گا، چیتا کبھی نہیں پھنسے گا، اونٹ کبھی نہیں پھنسے گا، پہلوان کبھی نہیں پھنسے، مکھی پھنسے. موحد کبھی تمہارے شرکی دلائل میں نہیں آئیں گے. تمہارے جیسے مکھی کا جس کا دماغ ہوگا وہ شرک سے متاثر ہوگا. اب مزہ آیا نہیں ہے؟ مزہ آیا نہیں ہے؟ یہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اب کہتے ہیں اس قسم کی مثالیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر، اس میں مکڑی، ان چیزوں کا ذکر کیوں ہوتا؟ سمجھے بھائی جان؟ مکھی اگر تم پر بیٹھ جائے یا مکھی تم سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو بھی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. سمجھے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. عابد بھی ذلیل اور مطلوب تمہارا معبود وہ بھی ذلیل، دونوں کمزور. اڑے ہو گیا. حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستقل اس پر ہے، الامثال، یعنی امثال القرآن. اور میں نے آپ کو کل بتایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. المثل المثال فی الکلام کالملح فی الطعام. بولو. اور حضرت مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی وہ فرمایا کرتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان مثالوں کو علماء سمجھ سکتے ہیں قرآن کے اندر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. عالم فرمایا کہ اس کا مصداق مفتی محمود ہے. وہ میرے شیخ القرآن کا پوتا آیا نہیں آیا ادھر؟ وہ کل کہا تھا مجھے کہ کوئی میرے شیخ القرآن کا پوتا مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ آج میں آ رہا ہوں. میں نے کہا 10 بجے آ جانا، اگر آیا ہو تو بتا دے. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اچھا اب آسان مسئلہ آپ کو بتا. مچھر ہے، مکڑی ہے، مکھی ہے، ان کو بیان کرنے سے مقصود مثال بیان کرنے سے ممثل کی حقارت لازم نہیں آتی، ممثل لہو کی آتی. بولو.
ممثل جو مثال بیان کرنے والے اس کی حقارت لازم نہیں آتی، ممثل لہو کی بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ممثل اللہ ہے جو مثالیں بیان کرتا ہے، سمجھے؟ اس کی حقارت اور کتاب اللہ کی حقارت لازم نہیں۔ ممثل لہو تمہارے جیسے شرک پر جو مثال اس نے بیان کر دی، ممثل لہو کی حقارت ہے کہ شرک ممثل لہو ہے اور اس کی ذلت یہ ہے۔ اور لوگ ہمارے پھر یہ کہ سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، تو پھر ادھر ادھر یہ کہ آج کل تو سارے الو کے پٹے مولوی بھی، مولانا ایسی فوش مثالیں، ایسے فوش مثالیں اس کے اندر ہے، آپ کی مثنوی مولانا روم کے اندر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بولو ایسی فوش مثالیں۔ لیکن بات کو جس طرح سمجھاتا ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبدا اور معاد کے مسائل میں نے بخاری سے بھی اتنا نہیں سمجھا جتنا میں نے مولانا رومی سے سمجھا۔ مبدا اور معاد کے جو مسائل، آخرت کے مسائل، میں نے اس سے ایسی فوش مثالیں وہ بیان کرتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ خیر اس میں چلا جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا، تو یہ اس اشکال کا جواب ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ترک نہیں کرتے۔ متاخرین کیا لا یستحیی کا معنی لا یترکو، سمجھے؟ حیا لازم ہے، حیا کے لیے ترک یہ کہ حیا اور کیا کہتے ہیں ترک حیا کے لیے لازم ہے۔ اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم، ہاں ملنگو، اطلاق الملزوم و ارادۃ اللازم، یعنی جب آپ کو حیا آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ وہ کام نہیں کریں گے، چوری آپ نہیں کریں گے۔ تو حیا یہاں متاخرین کے ہاں ان اللہ لا یستحیی لا یترکو، اللہ تعالیٰ ترک نہیں کرتا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کوئی سی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ مچھر ہو، فما فوقا، یا یہ کہ مچھر سے اونچی چیز، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ بدن کے اندر اس سے اونچی ہو، یا فوقا صغر کے اندر یہ کہ اس سے اوپر صغر۔ فاما الذین آمنوا، پس جو ایمان والے لوگ ہیں، فیعلمون، ان کو یقین ہے کہ انہ یہ مثال الحق من ربہم، اللہ کی طرف سے بالکل صحیح ہے، الحق من ربہم یہ مثال۔ واما الذین کفروا، جو کافر ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ای شیء ماذا اراد اللہ، کا معنی ای شیء اراد اللہ بہذا، اللہ نے اس اللہ کا اور یہ مثال اور یہ بیان بطور مثال کے اللہ کیا چاہتا ہے اس سے بیان کرنا؟ جواب دیا، یضل بہذا المثل کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، ویہدی بھی کثیرا، اور اس قسم کے مثالوں سے، اس مثال سے اللہ بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل بہذا المثل، اس مثال سے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر الا الفاسقین، جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اسات مومن، الا الفاسقین، مگر فاسق، چاہے فاسق کافر ہو یا اللہ کو بھلا کرے موسات مومنین۔ اب فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے جو انہوں نے اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، یا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، سمجھے؟ وہ اس میں وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے، من بعد میثاقہ، مضبوط پکا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو، اللہ کے معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بِهِ اے بِوَصْلِهِ، أَن يُوصَلَ بِوَصْلِهِ، جس کے وصل کا اللہ نے حکم، وہ کیا ہے؟ ایمان اور اپنی رشتہ داریاں برقرار رکھنا، اس کا اللہ نے جو حکم دیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، شرک کر کے اور منافقت کر کے، لڑائی کر کے، چوریاں کر کے، یہ سارے فساد کے اندر۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالشِّرْكِ، شرک کے ذریعے سے، بالمنافقت، منافقت کے ذریعے سے، بالقتل، کیا ہے؟ یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خسارے والے۔ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان اللہ لا یستحی۔ مولانا پہلی بات سمجھو، متاخرین کے ہاں حیا کا معنی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، حیا کا معنی الحیاء عبارۃ عن انکسار یمنع عن الوقوع فیما یعاب، کیا عرض کر رہا ہوں؟ الحیاء عبارت عن امر عن انکسار، اس کمزوری، اس انکسار کو کہتے ہیں، سمجھے؟ کہ یمنع عن الوقوع فیما یعاب، عیب والے کام کے اندر پڑنے سے انسان کو روک دیتا ہے۔ یہ آپ کی حیا ایک ایسی صفت ہے اور ایسی کمزوری ہے کہ آپ زنا اور شراب سے یہ آپ کو روک لیتا ہے،
انکسار ان انکسار، وہ انکسار اور وہ کمزوری کہ جس کی وجہ سے آدمی وہ عیبدار کام، چوری ڈکیتی قتل زنا کر نہیں سکتا۔ حیا بئی معنی، اس معنی کے اعتبار سے الحیا لا یطلق علی اللہ، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، آپ سمجھے؟ ان الحیا عبارت عن انکسار یمنع الوقوع، یمنع عن الوقوع فیما یعاب، عیبدار فعلوں کے اندر پڑھنے سے انسان کو روک لیتا۔ آگے اس معنی کے اعتبار سے دوسرا متقدمین کیا حیا کا معنی، متقدمین کیا حیا کا معنی، ان الحیا عبارت عن کرم و فضیلت، ان الحیا عبارت عن کرم و فضیلت، اس کرم و فضیلت کو کہتے ہیں مانعۃ عن الوقوع فیما یعاب، مانعۃ عن الوقوع فیما یعاب، عیبدار فعل کے اندر پڑھنے سے انسان کو روک لیتا ہے۔ اب الحیا اذا کان عبارۃ ان کرم و فضیلت، کرم و فضیلت کا جب نام ہے تو اس اعتبار سے حیا کا اطلاق یطلق علی اللہ، اللہ پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے یہ جو کتابوں میں جو آپ پڑھتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، کہ حیا اللہ کا بھلا کریے کہ ملزوم ہے اور ترک اس کے لیے لازم ہے، اطلاق الملزوم و ارادت اللازم، یہ تعویل متاخرین کے ہاں ہے، اور متقدمین جو تعریف حیا کی کرتے ہیں تو اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، اور حدیث میں بالکل ہے حیا، حیا کا اطلاق اللہ پر ہوا۔ ان اللہ حیی کریم یستحیی، ان اللہ حیی کریم، یا ان اللہ حیی کریم ستیر یحب الحیاء والتستر، یحب الحیاء والتستر، متقدمین کے ہاں کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا متاخرین کا جو آپ کے بیضاوی وغیرہ دیگر کتابوں میں سمجھے، ایک آدمی نہا رہا تھا، ننگے ہو کر کے نہا رہا تھا، امام صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی، وہاں سے گزر گیا، امام ابو حنیفہ کہنے لگا ابو حنیفہ یار کب سے نابینا بن گئے؟ کہنے لگے جس دن سے اللہ نے آپ کو بے حیا بنایا اسی دن سے میں نابینا ہوں۔ جیسے تو ننگا ہو کر کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا پھونڈو پاش کا بچہ، ارے تسی دیو یا کسی اور علاقے بچوں اے جی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اب مولانا یہ ہوگا یضرب فعل ہو اس میں فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، مثلا ما، یہ ما اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ ای شیء کے معنی میں سمجھے، لا یضرب ان یضرب ان یضرب مثلا ما ای مثال، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اس کے لیے صفت ہے مثلاً کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے آپ یہ کہیں گے النکرۃ اذا حملنگو، النکرۃ لا تقع مبتدا الا اذا تخصصت بوجہ ما، الا اذا تخصصت بوجہ ما، بوجہ ای وجہ، بولو بوجہ ما کا معنی بوجہ ای وجہ، سمجھے، یہاں بھی اسی طریقے پر ہوگا مولانا، یہ ای شیء کے ای مثل کے معنی میں ہوگا، ان یضرب مثلا ای مثال، مثلا ای مثال، کوئی سا بھی مثال، اب یہ موصوف صفت مل کر کے مبدل من ہو، اور بعوضۃ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معطوف نہ لے، فما ثبت فوقہا، یہ موصول صلہ مل کر کے اللہ اس کا عطف بعوضۃ پر ہے، یہ بدل بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کس سے، مثلا سے، بدل مبدل، یضرب کے لیے مفعول ہے اور مفعول ہو کر کے بتاویل مصدر مفعول بنے گا، لا یستحیی کے لیے لا یستحیی خبر ہے، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے، ان اللہ لا یستحیی، فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، مونڈیا تسی تے ہو یا کسی اور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، الَّذِينَ مرفوع محلا مبتدا بنے گا، اور اما شرطیہ آ گیا تو اس لیے آگے خبر پر جو ہے فا داخل، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بھلا کریے کہ مثال الحق من ربهم کے رب کے جان، انہ الحق یہ مفعول ہے یعلمون کے لیے، صد مسد المفعول ہے، علم یعلم دو مفعول چاہتا ہے، لیکن کبھی جملۃ طویلۃ جب اس کا مفعول بنتا ہے تو کہتے ہیں صدت مسد المفعول ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی طرح فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْأَمْرِ مثلا، یہ چیز بطور مثال کہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے، ماذا اراد اللہ، ماذا کلمۃ برأسها، مستقل کلمہ ہے مولانا، یہ ای شیء کے معنی میں ہو کر کے یہ مفعول مقدم ہے، چونکہ استفہام ہے اور استفہام صدارت کو چاہتا ہے اس لیے اس کو فعل پر مقدم کر، بہذا مثلا، یہ مثلا تمیز ہے ہذا سے، اور یہ متعلق ہوگا ارادہ کے ساتھ، ماذا مفعول مقدم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سمجھو یہ کیا، اس قسم کی مثالیں بیان کر کے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ اس سے گمراہ بھی کرتا ہے، اس سے ہدایت بھی دیتا ہے۔ ارے بارش سے اللہ کیا چاہتا ہے، جواب اس کا قرآن رحمت ہے، بولو
قرآن رحمت ہے، اور رحمت بارش بھی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش رحمت ہے، اور بارش کا کام خوشبو پیدا کرنا، بدبو پیدا کرنا، بس یہی ہے۔ بارش کا کام کیا ہے؟ خوشبو پیدا کرنا اور بدبو پیدا کرنا۔ بارش کا کام یہی ہے، خوشبو پیدا کرے یا بدبو پیدا کرے۔ زرخیز قسم کی زمینوں پہ بارش برستی ہے دیہات میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ پھول اگتے ہیں، اور کراچی کے گٹر میں نیچے پاخانے، گلاب جامن، چپس، مٹھائی کے دہی بڑے ٹٹی نیچے پڑی ہوئی ہے، اور بارش کا پانی آ گیا، وہ ٹٹی باہر آ گیا، ایسی بدبو ہوتی ہے ان دنوں میں کراچی میں۔ تو بارش کے قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے، زمین کا ہے۔ یہ زمین بدبودار، بدبو آ گئی، اور وہ زمین وہ زرخیز قسم کی، اس سے خوشبو، پودے اگتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، ہری بھری ہو جاتی ہے زمین، ادھر خوشبو آ گئی، ادھر باران کے در لطافت تباش خلاف انیس، در باغ لال روئے در شور بو مخص۔ یہی حال ہے قرآن کا۔ قرآن رحمت ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، کچھ لوگوں کے شفا مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، سینوں کے نور پیدا، لیکن ولا یزید الکافرین الظالمین الا خسارہ، ان میں بدبو ہی پیدا ہوتی ہے اور خراب ہو جاتے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی ہے، اس میں کیا ہے؟ پتھر کو استنجے میں استعمال کرتے نہیں کرتے؟ بولو، پتھر کو استعمال کرتے نہیں کرتے؟ وہ پٹھان کے بچے پتھر سے استنجا کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نا۔ ہمارے ایک پتھر ہوتا ہے کالا سا، اور بہت کم ملتا، پہاڑوں میں ہوتا ہے، اس کو جو جانتا ہے وہ اس کو اٹھا کر کے صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر اس کو پیس کر کے سرما بناتے۔ انہوں نے آنکھوں میں بسایا، ایسا ہی نہیں ہے۔ میرے یار کا نام کیا ہے؟ شاہ جمال۔ اور کچھ لوگ شاہ جمال کی طرح ہوتے ہیں، ادھر پیشاب کے شر 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 شر، اور ادھر سے پھر یہ کہ اس نے ایک پتھر مل گیا کالا سا، اس کو اٹھایا، استنجا خشک کرائے، وہ سرمے والا پتھر ہے، اس سے استنجا خشک کیا۔ ایک نے آنکھوں میں بسایا، دوسرے نے بولو ذکر پہ لگائے۔ پتھر کا کیا قصور ہے؟ قدرداں نے آنکھوں میں بسایا اور نا قدر نے ذکر پہ چڑھایا۔ سمجھتا ہے؟ پتھر کا قصور ہے، وہ سرمے والا پتھر ہے۔ اس لیے کہ قرآن سے بتا دیا آپ کو کہ قرآن سے مومن کے ایمان میں نور آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ آپ کو بھلا کر ایمانوں کا بڑھتا رہتا ہے، برخلاف اللہ آپ کو بھلا کر کافر اور ظالم کی، کافر اور ظالم کو اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن رحمت ہے، رحمت بارش ہے، بارش میں یہی ہے۔ یذل بہ کثیرا، جواب دیا جی۔ اب ایک یہ کہ یہ جملے کو صفت بنائیں گے آپ مثلاً کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مستأنف جملہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یذل بہذا المثل کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس سے گمراہ کر دیتا قرآن کے ذریعے سے، اور اللہ تعالی ہدایت بھی اس قسم کی مثال سے بہت سے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ ترجمہ جمہور حضرات کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ یذل کا ترجمہ گمراہ کرتے نہیں کرتے۔ اللہ جس کو گمراہ کرے تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ وہ تو مجبور محض ہے۔ تو حضرت اقدس فرماتے تھے اللہ جن جو گمراہی جو فتویٰ دے، جن جو گمراہی جو حکم دے، جن جو ہدایت جو اللہ حکم دے، سبحان اللہ، اللہ جن کی گمراہی کا حکم دے دے، حکم دینا الگ ہے، گمراہ کرنا الگ ہے، سبحان اللہ۔ گمراہ وہ خود ہو رہا ہے، اللہ نے یہ کہ حکم دے دیا ہے، سمجھے؟ اور یا کہ فتویٰ لگا دے، جن کے اللہ آپ کو بھلا کرے گم۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یذل بہذا المثل الا الفاسقین۔ فسق کلی مشکک ہے، سمجھے؟ فسق میں مومن بھی فاسق ہے، مسلمان بھی فاسق ہے اس میں، لیکن فسق کا اعلیٰ درجہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا وہ کفر ہے۔ فسق کا اعلیٰ درجہ، اب کان میتا فاحیناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پتہ نہیں ہے کہ دوسرے۔ تو فسق کا اطلاق سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، سمجھے؟ فسق کا اطلاق اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے۔ وہ سورہ سجدے کے اندر بھی آئے گا کہ فسق کا اطلاق کافر پر بھی ہو گیا۔ تو فسق کے مراتب ہے اللہ کے، اس لیے میں نے عرض کیا وما یذل بہذا المثل، اس مثال سے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر الا الفاسقین، فاسق لوگ۔ اب یہ فاسق الخارجین من طاعت اللہ سواء کانوا عصاة المؤمنین او الکفار، یا یہ کہ کفار۔
الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین کا بتا دیا، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے جنہوں نے وعدہ کیا اس کو توڑ دیتے، من بعد میثاقہ، پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ وہ اس میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَهْدَ، اللہ سے معاہدہ ہمارے ازل میں ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا ازل میں جو معاہدہ ہو چکا ہے 3-4 قسم کے معاہدے انبیاء سے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ ایک تو اللہ کا عہد ہے الست بربکم، نبی غیر نبی پوری دنیا نے یہ کہا یہ بھی عہد اللہ ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ ایک عہد اللہ ہے مولانا۔ دوسری قسم عہد کی، انبیاء سے اللہ نے عہد لیا کہ ان یبلغوا الرسالۃ والتوحید، توحید لوگوں کو پہنچائیں گے، توحید پہنچائیں گے، چاہے جان بھی دینی پڑی لیکن توحید کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ عہد اللہ علی الانبیاء، عہد اللہ من الانبیاء، اللہ نے انبیاء سے کہ ان یبلغوا التوحید والرسالۃ، رسالت توحید۔ اور تیسرا وعہد اللہ علی العلماء، اللہ کا وعدہ علماء سے وہی ہے کہ اللہ یکتم الحق، یہود کے علماء کی طرح حق کو چھپائیں گے نہیں۔ اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعت ظاہر ہو جائے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وإلا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ورنہ اس مولوی پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ بولو زندہ آباد، سمجھتا ہے آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لوگ سود خور تیرے سامنے بیٹھے ہوئی ہے، حرام خور بیٹھے ہوئی ہے، سود خور، حرام خور۔ اور سود کی نحوستوں میں سے یہ ہے کہ آدمی 36 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرتا، مشکوت میں آپ نے پڑھا ہے۔ اور سود کے 70 نحوستوں میں سے آخری نحوست اتنی ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ وطی کر رہا۔ سود کھانا 36 زنا سے بدتر ہے، اور سود کے 70 نحوستوں میں سے آخری نحوست کیا ہے؟ بولو، اپنی ماں کے ساتھ وطی کر رہا ہے۔ یہ تو مشکوت میں ہے، باب الربا کے اندر ہے، مشکوت میں حدیث ہے۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے سود خور، اور آپ کہتے ہیں میرے بھائیو مسواک کا اہتمام کریں گے، وضو کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ایک مسواک سے جو نماز، مسواک والی جو نماز ہوگی 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور 70 نمازوں کا، اور جب 70 نمازوں کے ثواب مل گئے تو میرے بھائی جان پھر اللہ تعالیٰ 70 باغات دیں گے، اور 70 باغات میں سے ہر باغ کے اندر 70 بنگلے ہوں گے، اور ہر 70 بنگلوں میں سے ہر بنگلے کے اندر 70 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر 70 حوریں ہوں گے، اور ہر حور کے ذائقے 70 قسم کے ہوں گے۔ پٹھانے سے دیکھ رہا، کہتے اوے خرکسا آج 70 سے نیچے آ بھی نہیں رہا، 70 پہ جا رہا۔ پٹھان نے نیچے دیکھا تو کہا کہ واہ، آج تو ہمارا مولوی 70 کے اس بیٹ پہ جا رہا، 70 سے نیچے آ ہی نہیں رہا۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے، سر میں درد ہے تو سر کا مالش کرو گے یا تیل لے کر کے دبر کا مالش کریں گے؟ سر میں جب درد ہے تو سر، سود خور بیٹھا ٹھوکو سود خور کو، حرام خور چور اور ڈاکو بیٹھا ٹھوکو اس کو۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ کچھ والا پڑ گیا؟ اس دنیا کے اندر حق پسند کرنے والے لوگ بہت ہیں دنیا کے اندر، اور علماء سو کی نشانی یہی ہے کہ نہ خود حق بیان کرے اور بیان کرنے والوں کو کہ ان کو تو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو دنیا کے حالات کو آدمی دیکھے، اپنے دائیں بائیں دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، چھوڑ مولانا۔ تو ایک عہد ہے الست بربکم، دوسرا عہد ہے اللہ نے انبیاء سے لیے توحید بیان کرو گے، تیسرا عہد ہے عہد اللہ علی العلماء، علماء سے اللہ نے عہد لیا ہے، وہ یہ کہ اللہ یکتم الحق کا۔ چوتھا عہد یہ ہے کہ نبی سے جو بیعت کراتے تھے کہ اللہ کا کہ بایعناک علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ببہتان، یہ سارا کا سارا یبایعناک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ بیعت کے اندر بھی 4 قسم کی بیعتیں ہوتی تھی، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الجہاد، اور بیعت شریعت و طریقت، یہ 4 قسم کے ہوتے تھے۔ مردوں کے لیے 4 ہیں، عورتوں کے لیے بیعت علی الجہاد نہیں ہے،
یہ نہیں آگے مولانا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ مِوثاقہ، سمجھے بھیجے، اور ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور ما کا بیان ہے من الایمان والطاعت وصلۃ الارحام، صلہ رحمی، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہ بہی یہ ما کی طرف راجع ہے، اور ان یوصل فعل نائب فاعل بتاویل مصدر، یہ بدل بنے گا بہی سے۔ اب یہ ہوگا، یہ کہو ویقطعون ما امر اللہ بوصلہ، ویقطعون ما امر اللہ بوصلہ، بدل مبدل منہ کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ مبدل منہ کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر لگا دو، بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، يَقْطَعُونَ پر عطف ہے، یہ سارے ینقضون پر اور صلہ ہوں گے الذین کے لیے، الذین صفت الفاسقین، الفاسقین مفعول بھی ہو گیا ما یذل به کے لیے، ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے اللہ کے تم انکار کرو گے، کیسے تم اللہ کے، یہ خدا ہے کہ جس نے اللہ آپ کا بھلا کری، ما قبل میں آپ کے سامنے آیا، جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، کیف تکفرون باللہ، کیسے آپ اللہ کے انکار کرو گے، حال یہ ہے کہ وقد کنتم امواتا، جبکہ آپ معدوم تھے، اموات یہاں پر موت اس کے معدوم کے معنی، وقد کنتم امواتا، آپ تھے نہیں معدوم تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کر دیا 4 مہینے کے بعد، روح ڈل گئی مولانا 4 مہینے کے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، حساب و کتاب کے لیے اس کے پاس یہ ہے کہ تم چلے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون۔ مولانا یہاں 2 موت اور 2 حیات، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، دیکھیں قد کنتم امواتا فاحیاکم، ایک حیات اور ایک موت، ثم یمیتکم، پھر موت، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ دوسری حیات۔ عام ضابطہ خدا کا یہی ہے، عام ضابطہ یہی ہے کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، 2 موت اور حیات، اگرچہ یہ پہلے والی جو موت ہے نا وقد کنتم امواتا، یہ آدامن کے معنی میں ہے، آپ معدوم تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی زندہ مکمل، اور ایک صورت یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد روح ڈل جاتی ہے، تو 2 موت اور 2 حیات ہیں۔ لیکن اس سے مستثنا اگر قانون دان نے خود جو مستثنا کیا وہ ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو مردے جن کو انہوں نے زندہ کیا، ان کے 3 موت اور 3 حیات ہیں، کانو احیان، کانو امواتن ثم کانو امواتن ثم احیاہم اللہ، پھر زندہ ہو گئے، ثم ماتو فی حیات عیسیٰ، عیسیٰ کے زمانے میں ماتو مرے، اور فاحیاہم عیسیٰ، عیسیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، 2 موت اور بھی ہیں، ثم ماتو، اور پھر مریں گے، اور ثم یحییہم اللہ، پھر اللہ زندہ کریں گے۔ تو عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ کرتے تھے وہ 3 موت اور 3 حیات۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح سمجھے کہ حضرت ظاہر ہے کہ کانا آپ کی معدوم والی حالت، فاحیاہ اللہ ثم مات ثم احیا اللہ ثم مات ثم یحیی اللہ، یہی ہے کہ اللہ کا بھلا کرے۔ تیسری صورت حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ 12,000 لوگ جو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ لوگ 12,000 تھے اور ان کو الجہاد سے بھاگے، اللہ نے ان کو جو ہے کہ مار دیا جان سے، جب جان سے وہ مر گئے، اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام یا کوئی اور نبی ہے انہوں نے دعا کی، پھر یہ زندہ ہو گئے، ان کے بھی 3 موت اور 3 حیات ہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اس قاعدے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب جیسے کہ کل فاعل مرفوع ہے، آپ کا قاعدہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر صاحب قانون خود اس سے کسی چیز کو مستثنا قرار دے، فاعل منصوب ہو اور مفعول مرفوع ہو، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کل فاعل مرفوع سے اگر خود قانون والا جن کی زبان ہے وہ کہتے ہیں قطع الصوب المسمارہ، بولو قطع الصوب المسمارہ، ارے کپڑے نے کیل کو پھاڑا یا کیل کپڑے کو پھاڑتا ہے، تو الصوب یہ مفعول بھی ہے لیکن یہ مرفوع ہو گیا، اور المسمارہ فاعل ہے لیکن وہ منصوب ہے، قطع الصوب المسمارہ۔ یا لقد تقطع بینکم، یہ بینکم فاعل ہے تقطع کا، ولم يبق سوى العدوان دنهم كما داروا، سوا لازم النصب ہے، سوا لازم النصب ہے لیکن فاعل لم يبق کا، ولم يبق سوى العدوان دنهم كما داروا، یا ترمذی سے جیسے میں نے مثال دی آپ کو، لا ينهزه الا اياها، یہ اياها فاعل ہے لا ينهزه کا اور لا يخرجه کا،
سمجھے؟ یہ خیر ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اب سمجھو کیف تکفرون باللہ، کیسے آپ یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وقت کنتم امواتا، آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر معدوم تھے، فاحیاکم فی الدنیا، دنیا میں اللہ نے زندگی دی آپ کو، ثم یمیتکم، پھر یہ کہ یہ 60-70 سال کے بعد پھر آپ کو مار دے گا، ثم یحییکم، اور پھر اللہ آپ کو زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا، اللہ کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا حساب کتاب وغیرہ کے لیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بالکل آسان۔ دوسرا مسئلہ سمجھو، کیف تکفرون باللہ وقد کنتم امواتا، کہ آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کے معدوم تھے، مردے تھے، فاحیاکم اللہ فی الدنیا، دنیا میں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر دنیا سے تمہیں موت آئے گی، ثم یحییکم فی قبورکم، پھر اللہ تمہیں قبروں کے اندر بھی زندگی دے دے گا، قبروں کے اندر زندگی دے، ثم الیہ ترجعون، پھر جو قبر کی زندگی پوری ہو جائے گی، پھر واپس آپ کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا ایسا۔ اب ثم یحییکم کا معنی قبروں سے اٹھا کر زندہ کرنا نہیں، بلکہ قبروں کے اندر زندگی، اور قبروں سے اٹھ کر کے حساب و کتاب کے لیے ثم الیہ ترجعون خود کافی ہے، لہذا اس سے قبر کی زندگی اور قبر کی حیات ثابت ہوگی، یہ قبر کی زندگی اور قبر کی حیات ثابت ہوگی۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ اب سمجھو، عالم مبادی میں 4 مہینے سے پہلے انسان مردار کیا کہ میت ہے، موت ہے، 4 مہینے سے پہلے روح ہوتی نہیں ہے، موت، اور دنیا کے اندر خالص حیات، اور عالم برزخ میں مردہ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، کہ منکر اور نکیر کے سوال کے لیے من ربک ما نبیک، من ربک من نبیک ما دینک، منکر نکیر کے سوال کے لیے اعادت الروح ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر السلام علیکم یا اہل القبور اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ میت ہی ہے، یہ تیسری صورت ہے، اور پھر چوتھی صورت ہے آخرت کے اندر پھر مکمل زندہ ہو جائے گا۔ عالم مبادی میں میتن 4 مہینے سے پہلے، پھر دنیا میں پیدا کرنے کے بعد 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے، لیکن وہ بہرحال یہ اس کو میت میں شمار، اور پھر 4 مہینے کے بعد پھر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 6 مہینے یا 9 مہینے کے بعد پھر زندہ، اور پھر قبر کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ چلا گیا، پھر مر گیا، پھر قبر میں چلا گیا تو قبر کے اندر پھر زندہ، اور پھر قبر سے وہ بیست کبریٰ پہ اٹھائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ روح کا تعلق اللہ آپ کا بھلا کرے، روح کا تعلق الروح بالبدن، روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ 4-5 مقامات میں ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان جدیدہ جنینہ، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا فی الدنیا، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائمہ، تعلق الروح بالبدن اذا کان مدفونا و مقبورا، تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، یہ 5 ہو گئے۔ فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى۔ مولانا کیا عرض کر رہا ہوں؟ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینہ، ماں کے پیٹ میں جب تب بھی تعلق روح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی خاتون سخت بیمار ہے اور بچے جنم دینے کے متحمل نہیں ہے تو 4 مہینے سے پہلے بچے کو ڈاکٹر کہتے دوائی سے ساکت گرا سکتے، 4 مہینے سے پہلے چونکہ روح نہیں ہوتی، لیکن 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو گرانے کی اجازت نہیں، چاہے ماں مرے جہنم میں جائے لیکن اجازت نہیں اس کو گرانے کی، اس لیے کہ اب اگر گراؤ گے تو پھر یہ ہے کہ یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینہ، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا، جیسے کہ آپ زندہ ہے اس وقت، روح داخل ہے تو تعلق بطریقہ اولائی ہے۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان نائمہ، جب آپ سو جاتے ہیں روح آپ کی نکل گئی ہے، روح ادھر نہیں ہے، سمجھیے کیا کہتے ہیں آپ سوتے ہو کر اللہم انی باسمک اموت و آیا، اموت کس کو کہتے ہیں؟ اموت موت کہتے ہیں خروج الروح یعنی الجسد، اور جب زندہ ہو جائیں گے حیات احیا تو اس میں یہ ہے کہ اعادت الروح فی البدن۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو تیسرا تعلق روح بالبدن اذا کان نائمہ، یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا، یہ سانس لے رہے یہ روح کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ہے روح خود نہیں ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں مکے میں ہوں،
آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں بلوچستان کے اندر ہوں، یہ خواب جہاں جہاں آپ گھوم رہے وہ آپ کے روح گھوم رہی اور ادھر یہاں آپ ہیں، لیکن پھر بھی سانس بھی لے رہے اور عشاء کو کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، روح آپ کی پوری رات باہر رہی، صبح کو اٹھے کھانا ہضم ہو چکا، واپس ناشتے کی بھوک لگتی ہے، تو یہ جو کھانے کو ہضم کیا روح نے نہیں کیا، روح تو چلی گئی ہے، یہ تعلق روح کی وجہ سے یہ ہضم ہو چکا، سب کو سبحان اللہ۔ تعلق الروح بالبدن اذا کان جنینا، تعلق الروح بالبدن اذا کان حیا، تعلق الروح بالبدن اذا کان نائما، تعلق الروح بالبدن اذا کان مدفونا و مقبورا، قبر میں ہو روح کا تعلق ہوتا ہے۔ منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے تو چلو روح کو لوٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس لیے کہ ارواح تو علیین میں چلے جاتے ہیں نیکوکاروں کے، اور بدکاروں کے ارواح سجین کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو میت کو عذاب کس چیز سے ہوتا ہے؟ چنانچہ میت کے ہاتھ آپ کاٹ نہیں سکتے، پاؤں اس کے کاٹ نہیں سکتے، آپ کہیں گے یہ جماد ہے، بے جان ہے، آپ کو اجازت نہیں۔ ان المیت یدرک الالم واللذۃ والسرور، قبر کے اندر لذت اور سرور ساری چیزیں ہیں۔ کیوں؟ جیسے کہ موطا امام مالک کی حدیث ہم نے پڑھی، کسر عظم المیت کا کسر حیہ، کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کو توڑنا اس طرح جیسے کا کسری حین، جیسے کہ زندہ۔ یہ موطا امام مالک بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی بخاری کے برابر کی کتاب ہے۔ محدثین اس میں لکھتے ہیں کہ میت کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے تکلیف زندہ کو ہوتی ہے۔ تو تکلیف کس چیز سے تکلیف کا ادراک کرتا ہے؟ روح تو ویسے ہی نہیں ہے، روح تو اس میں نہیں ہے، تو تعلق روح اس کی وجہ سے یہ کرتا ہے۔ اور پانچویں صورت ہے اذا النفوس زوجت، تعلق الروح بالبدن اذا کان مبعوثا، جس وقت بعثت کبریٰ ہوگی، اذا النفوس زوجت اذ الارواح زوجت بالابدان، ابدان کے ساتھ، یہ 5 تعلقات ہیں۔ اس کا انکار سری گمراہی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ آپ کے عقائد کی کتابوں میں یہ 5 قسمیں، اس کا انکار کوئی عقل مندی نہیں ہے، دلیل اللہ آپ کا دانش مندی نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آگے نہیں آگے؟ یہ مولانا خیال کر لینا۔ تو اس وجہ سے ثم یحییکم سے بعض لوگوں نے کہا ثم یحییکم فی قبورکم، علامہ آلوسی تو خود بہت بڑے محقق ہے، وہ بھی کہتا ہے جی ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ترکیب آپ کو آئے گی، وقد کنتم امواتا، سمجھے یہ حال بنے گا اللہ کا، اور فاحیاکم کنتم براتف ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ مختلف حالات ہیں مولانا، زمانے الگ الگ ہے لیکن معطوف کر کے مجموعی طور پر ان کو حال بناتے ہیں، اس سے تکفرون کی ضمیر سے۔ اور کیف خود حال ہے، کیف یا خبر بنتا ہے یا حال بنتا ہے یا مفعول مطلق بنتا ہے، بشرطے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے عملنگو وہ اللہ کا فعل نہ ہو، اس طرح کوئی قاعدہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ہاں مولانا، اب اللہ پاک نے یہ کہ ایجاد کے بعد اب امداد ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا نا دنیا کے اندر، اور یہ آسمان و زمین بھی آپ کے لیے پیدا کر دی، اب فرماتے امداد ہے، بعد الایجاد هو الامداد، یہ ربط بیان کر رہا ہوں۔ ایجاد کے بعد اللہ نے آپ کو دنیا کو ایجاد کر دیا، اب امداد ہے آپ کے لیے، آپ کو بھی پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد تو کھلاؤ پلانا، تو هو الذی خلق لکم ما ثبت فی الارض جمیعا، وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں جو کچھ ہے درہاں لے کے وہ سب کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کی طرف یہ کی قصد کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر 7 آسمانوں کا ارادہ کر دیا، فسواہن، 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک پیدا کر دیا، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان ٹھیک ٹھاک پیدا کر، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ساکن اور مسکون فیہا، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آسمان کے اندر جو مخلوقات رہتے ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے، آسمانوں کا بھی علم رکھتا ہے، زمین کا بھی علم رکھتا ہے، اور زمین کے اندر جو ساکنین ہیں رہنے والے ہیں اللہ ان کا بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن، پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ثم استوى الی السماء، یہ سما جمع ہے، یہ سما جمع ہے مولانا، سمعتن کی جمع سما، اور سماوات یہ جمع الجمع ہے، سما یہ سمعتن کی جمع ہے، تو اس لیے فسواہن، ہن ضمیر کا مرجع سما ہے،
ایک دوسرا یہ کہ نہیں ہن ضمیر کا مرجع اللہ کا بلا کرے سما نہیں ہے، بلکہ ہن ضمیر کا مرجع سبع سماوات ہے، یعنی ہن مبہم ہے اور فصلہ اس کی تفسیر 7 سماوات نے کر دی۔ سمجھتے ہیں؟ ہاں میں لوگوں 3 باتیں خیال کر لینا۔ ارے مولوی ٹیٹ رہو، میں بھی انسان ہوں، سمجھتا ہے؟ میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں۔ ڈاکٹر کہتے کہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ کوئی بولتا ہے تو وہ پاگل ہوتا ہے۔ ہم بہت پہلے پاگل ہو چکے۔ سمجھ شریف میں نہیں، جامع فاروقی میں 6-7 سبق پڑھانے کے علاوہ میں لڑکوں کو اجرا کراتا تھا، ترکیب سمجھ، کھڑے ہو کر کے اتنی تعداد تو نہیں ہوتی تھی، اس سے کم تخصص والے، دورے والے، موقوف علیہ والے سارے رات کو دیر سے یا صبح سویرے اللہ کو کھڑے ہو کر کے میں اجرا کراتا تھا۔ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے۔ میں پاگل ہو چکا ہوں مری صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی جفا کشی کرو آپ لوگوں میں تو۔ اور ایک چیز آپ سے عرض کروں گا کہ میں جو جہاں بیٹھتا ہوں نا تو میرے دوبر سے خون آتا ہے، تو تمہارے دوبر سے بھی اس طرح خون آئے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مولانا اپنے علماء سے چھٹیوں میں، یا جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں یہ اپنے نحو کی کتابیں ماہر استاد سے، اور اپنے جہاں آپ کی صرف نحو کی کم اس کی بھی پورا کر دو، اور منطق لازمی طور پر، منطقی اصطلاحات سے لازمی طور پر، متاخرین کی کتابوں سے استفادہ بغیر منطق کے ہو ہی نہیں سکتا، اور وفاق المدارس میں کوئی استاد ہے ہی نہیں پڑھانے والا، اس لیے انہوں نے وفاق سے چھٹی کر دی۔ وفاق میں تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، جنہوں نے منطق نہیں پڑھی ہے ان کو پتہ، میں نے نہیں پڑھی ہے، بہت کم پڑھا ہے، نہیں پڑھی ہے، جو نہیں پڑھی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ سوائے اردو کے ہمارا کام چلتا نہیں ہے۔ ہم اس طرح ذلیل ہو چکے ہیں کہ مولوی صاحب جو آدمی ہے نا اصطلاحات سے جو آدمی واقف ہوتا ہے، اللہ کے لیے جو جدید ڈسکو مولویوں کو چھوڑو، اس لیے پرانے آپ کے علماء جو خیبر پختون میں ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پنجاب میں، بلوچستان میں، ان سے استفادہ کر دو۔ من نہ کر دوں شما حضر بکنید، میں تو نالائق ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے جوتیوں میں اٹھا دے۔ ایک مسئلہ آپ سے عرض کر دیا کہ سما، یہ سما جمع ہے سمعتن کی، تو فسبا ہونا ٹھیک، اور جمع الجمع سماوات۔ دوسرا یہ کہ نہیں، سما مفرد ہے، اور سبع ہن کی ہن ضمیر کا مرجع سما نہیں ہے، 7 سماوات، یہ اسم و ہم کی وضاحت 7 سماوات نے کر دی۔ 2، تیسرا مسئلہ یہ ہے ان المفرد یستعمل مقام الجمع، یا کہو کہ ان المفرد یطلق ویذکر به الجمع، کبھی مفرد کا اطلاق ہوتا ہے لیکن مراد اس سے جمع، یہ قرآن میں بہت ہے۔ مفرد کا اطلاق ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ جمع، جیسے کہ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ہاں بلنگو، اس سے پہلے کیا ہے؟ سَيُوزَمُ الْجَمْعُ، اس جماعت کو شکست ہو جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو دبر تو ایک ہے، ادبار اس کی جمع ہے، تو کیا ایک دبر ہے جو ہم 1000 لوگوں کے لیے، 1500 آدمی کے لیے ایک دبر ہے، ہم اس میں شریک ہیں؟ ہاں بلنگو، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ہم سب کا ایک دبر ہے، میرا اور آپ لوگوں کا ایک دبر ہے۔ ہاں بلنگو، تو ان المفرد یطلق، کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے مراد اس سے جمع، یہاں بھی یہی ہے۔ یہ 3 باتیں اس میں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سما مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، سما مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، جمع بھی ہے، مفرد بھی ہے، بس بات ختم ہوگی۔ مفرد میں نے آپ کو بتایا لیکن جمع مانا، اور جمع بھی بتایا کہ سمعتن کی جمع، مفرد بھی ہے اور جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور بولو مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ اذا السماء فطرت، بولو اذا السماء فطرت، سمجھے؟ ان فطرت تو ظاہر ہے کہ سما کو مؤنث قرار دیا، اور السماء منفطر به، بہا نہیں ہے، السماء منفطر به، سورہ مزمل کے اندر۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا، اس لیے یہ خیال کر لینا۔ یہ مسئلہ جب ہو گیا تو یہاں کے بعد، اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
ثم استوى الی السماء، پتہ چلتا ہے کہ زمین کی خلق اور تخلیق پہلے ہے، ثم استوى کئی زمانے کے بعد پھر آسمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہاں پتہ چلتا کہ خلق الارض مقدم علی خلق السماء، پہلے زمینوں کو پیدا کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آسمانوں کو ثم استوى الی السماء۔ جبکہ سورہ نازعات کے اندر آپ پڑھیں گے اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان کو اللہ نے بنایا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلا دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلق السماء مقدم ہے خلق الارض پر، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خلق الارض مقدم ہے خلق السماء پر۔ تو دا چیز دے کرا آیا مسئلہ سمجھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہے لیکن تو ٹھیک نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے اور تو ٹھیک نہیں ہے، سمجھے؟ وہ یہ ہے خلق الارض مقدم ہے، خلق الارض اللہ آپ کا بھلا کریے مقدم ہے خلق السماء پر، اور دہو الارض وہ خلق السماء سے مؤخر ہے۔ ایک خلق الارض ہے اور ایک دہو الارض ہے کہ اس کو پھیلانا زمین کو، اور ایک خلق الارض۔ تو تخلیق زمین مقدم ہے تخلیق آسمان پر، اور آسمان سے جو چیز سورہ نازعات والی جیسے کہ اس آیت کے اندر ہے خلق الارض مقدم ہے خلق السماء پر، اور وہاں پر جو سورہ نازعات کے اندر ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آسمان مقدم ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ آسمان تو آسمان کے بعد زمین کو بچھایا، والارض بعد ذالک خلقہا نہیں ہے، بعد ذالک دحاہا، والارض بعد ذالک دحاہا۔ مولانا کچھ بھلا پڑ گیا کہ زمین ایسے گول تھی، وہ مقدم پہلے پیدا ہو گئے آسمان بعد میں، لیکن زمین کو پھیلانا آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھیلایا اللہ نے اس کو، یہ آسمان کے بعد ہے۔ تو دہو الارض تو بعد میں ہے، بسط الارض اور دہو الارض وہ مؤخر ہے، لیکن خود خلق الارض ہے وہ خلق السماء پر مقدم ہے۔ آپ سمجھے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے کہ ثم استوى الى السماء، یہ ثم اللہ آپ کا بنا کریے کہ یہ ثم یہ تاکیب ذکری ہے، یہ تاکیب وضعی نہیں ہے کہ وضع اس طرح ہوا کہ پہلے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا پھر زمین کو، نہیں، یہ اللہ آپ کا بنا کرے ثم یہ تاخر ذکری ہے، یہ تاخر ذکری ہے، تاخر وضعی نہیں ہے، وضع اس طریقے پر تخلیق نہیں ہوئی ہے، یہ صرف ثم میں۔ یہ مثال میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں۔ یہاں ایک مثال ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سورہ انعام کے اندر ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آپ کی توحید اور آپ کی کتاب اور آپ کے نبی کا تذکرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ کو تورات دے دی، تماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، سمجھے؟ نیکی کرنے والوں پر اپنے اللہ کو احکام کو پورا کرنے کے لیے کہ میرے احسانات نیکی کرنے والوں پر اللہ کا بھلا کر یقین احسانات۔ دیکھیے ہماری کتاب اور ہمارا نبی مقدم، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر موسیٰ کو تورات ہم نے دے دی، حالانکہ یہ طے شدہ ہے کہ موسیٰ پہلے ہے ہمارا نبی بعد میں ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو وہ جو ثم ہے نا، وہ ثم 153 154 آیت ہے سورہ انعام کی، 153 154 آیت، وہ صرف تاکیب ذکری ہے، تاکیب وضعی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ثم ہے یہ ثم تاکیب ذکری ہے، تاکیب وضعی نہیں ہے۔ وضع کے اندر یہی ہے۔ اب یہ دوسرا جواب یہ ہو گیا کہ آسمان مقدم ہے، بولو آسمان مقدم ہے زمین مؤخر ہے، تو پھر یہ ثم کیسے آ گیا؟ تو کہو ثم تاکیب ذکری ہے، تاکیب وضعی نہیں ہے۔ یہ تاکیب ذکری ہے، تاکیب وضعی نہیں ہے۔ وضع میں آسمان مقدم ہے اور زمین اللہ کا بھلا کریے کہ مؤخر ہے۔ ثم کا کیا کریں گے؟ تو ثم تاکیب ذکری ہے، تاکیب وضعی نہیں ہے۔
ایک مثال سورۃ البلد کے اندر بھی آئے گا. یہاں یہ مسئلہ اور مشکل ہے، لیکن یہ کہ بس مختصر جان چھڑانے کے لیے دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی. ہاں منڈیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جمیعاً کہتے ہیں کہ ماں سے حال ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ماں سے حال نہیں، ماں ثبت فی الارض، ثبت ضمیر بھی ماں کی طرف راجع، اس سے حال بنے گا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم. ہو گیا مولانا؟ اب جائیں اور چائے پی لیں. زمین بھی پیدا ہو گیا، زمین کی چیزیں بھی پیدا ہو گئی. اب اس کے بعد زمین کے لیے باشندہ کا ضروری ہونا کہ زمین میں آباد اس کو کون کرے گا. اذ قال الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، آدم علیہ السلام آج اس کو انشاءاللہ یہ ہے کہ 10:30 بجے اور 11:15 بجے آدم علیہ السلام اس کو آباد کرے گا. یہ پھر مسئلہ ہے.